أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا وسيد العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जहाँ भी आप हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत, सलामत, ईमान और उसके साथ
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت، ان کی معرفت، ان کی ولایت اور ان کی دشمنوں سے براءت کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے سچے محبین میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کے مقرین و معترفین و مؤمنین میں، اور امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دولت کریمہ کے اصلی منتظرین میں حساب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار عالم ہمارے کو اموات کی مغفرت فرمائے اور ہمارے آنے والے نسلوں کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے فدائی، جان نثار، طاعت گزار قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اموات کو اور ہمارے آنے والے نسلوں کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، زہرائے اطہر صدیقی طاہرہ سلام اللہ علیہا کا، امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی شفاعت، ان کی دعا، ان کی رضا اور ان کا غوث اور ان کا امان دنیا میں آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا ربنا ویا الہنا ویا سیدنا یا مجیب الدعوات، نسألك ونقسمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا مبينا، واقسم ظهور أعدائه، وسود وجوه مخالفيه، وكثر شيعته وأنصاره، وجعلنا من شیعته وانصاره۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے۔ عید سعید غدیر، عید اللہ الاکبر ہمارے آگے ہے۔ اس مناسبت سے مولا کی نصرت کے لیے اور ان کے بدخواہوں کا منہ کالا کرنے کے لیے حدیث شریف غدیر کے متعلق کچھ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے حدیث غدیر پر اشکال۔ حدیث غدیر پر کتوں کی بکنے کی آوازوں کو خاموش کرنا اور کتوں کو غدیر کے کنارے سے دور بھگانا ہے۔ تو عزیزو، پہلا اشکال جو ہوتا ہے وہ سند پہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ان کے بڑے بڑے محدثین بے شرمی کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث غدیر یہ تو رافضیوں نے بنایا، یہ تو رافضیوں نے روایت کی ہے، بڑے علماء کسی نے تو روایت ہی نہیں کی، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، یا حدیث ہے ہی جھوٹی، یا موضوع ہے، یا کذب ہے۔ اور اگر اس سے بعد آ کے نکل جائے، ان کو قبول کرنا پڑے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر اس کی دلالت پر یہ اعتراض کریں گے۔ دلالت پر، وجہ صدور پر، آیات کے انزال پر، غدیر کے مقام پر جو شبہات طرح کیے ہوئے ہیں شیاطین نے، اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے زندگی دی، مولا نے چاہت، تو آنے والے لیکچروں میں، لیکن ابھی فی الحال اس حدیث کے صحت پر بات کر رہے ہیں کہ حدیث نہ صرف صحیح ہے، صحیح تو بھائی صحیح تو ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، عزیزو یاد رکھو، حدیث صحیح ہے، اس کا یہ لفظ صحیح بولتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ حدیث یقینی ہے، بخاری کی احادیث صحیح ہیں، اور بھائی صحیح سے مراد یہ لفظی معنی صحیح نہیں ہوتے، اصطلاحی معنی صحیح ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں میرے عزیز لفظ صحیح سے کہ یہ حدیث جو ہے اس کو ثقات نے نقل کیا ہے، بس اتنا معنی ہے ثقات۔ اب یہ یقینی ہے، صحیح کا مطلب یقینی نہیں ہے۔ ہم اردو زبان میں جب کہتے ہیں نا یہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے یعنی واقعاً اسی طرح ہے، اگر تو عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یعنی واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ حدیث صحیح کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے؟
یقینی نہیں ہے. حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثقات نے نقل کیا ہے اور اس کے سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے. اب وہ اس میں سے کسی کو یقین آتا ہے یا نہیں آتا، وہ حدیث صحیح کی کیا ہے کہ وہ تعریف میں نہیں ہے، بلکہ حدیث صحیح خبر واحد میں اس کا شمار ہے. یعنی ایک آدمی نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، چوتھے نے پانچویں سے، پانچویں نے چھٹے سے نقل کیا ہے. تو اس سے یقین کا کہاں آتا ہے؟ یقین آتا ہے؟ بالکل یقین نہیں آتا، اس سے یقین نہیں آتا. اور اسی لیے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تعبداً اس کو قبول کرتے ہیں. تعبداً کیسے قبول کرتے ہیں؟ آئے نفر سے. اچھی بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث غدیر صحیح ہے لفظی معنوں میں، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح ہے یعنی یقینی ہے، یعنی کہتے ہیں یقینی ہے، واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. نہیں یہ کہ ہمیں تعبداً اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. اچھی بات ہے. تو اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ مخالفین کے کتب سے ثابت کریں، مخالفین کے علماء کے اقوال سے ثابت کریں، ان کے اعترافات سے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے اپنے پاس کتب ہیں، ہمارے کتب ان کے کتب سے ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ بہتر ہے. اور کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک بحث کبھی کسی اشیاء عالم نے نہیں چھیڑی ہے، وہ اگر ہم وہ بحث چھیڑ دیں کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ موازین جو ہیں، اصول جو ہیں حدیث کے اصول اور موازین جماعت عمریہ کے پاس یہ بالکل، اگر ان کو جانچ لیں آپ، جانچ لیں ان کو، ہم آپ کے سامنے رکھ دیں، تو پھر وہ تو سب اعتراف کریں گے کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. لیکن وہ ایک بحث ہے انشاءاللہ، اس کے لیے 10-15 لیکچر کی ضرورت ہے کبھی آئندہ جا کر. اچھا، حدیث شریف غدیر یقینی ہے، متواتر ہے، صحیح ہے بالمعنى الخاص، نہ بالمعنى الذي، بالمعنى الاصطلاحی. یہ کتاب میرے عزیزو سیر اعلام النبلاء تعلیف الذہبی الناصبی، اور اس کے نصب کے ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. اس کے ناصبی، اس شخص کے ناصبی ہونے کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ابھی آ جائے گا آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے ناصبی کیسا کٹر ناصبی. چاپ مؤسسۃ الرسالہ. اچھا، ہم مخالفین کے کتب سے ہمیں حاجت نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں، لیکن ہم ثابت کرتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ بک بک کرتے ہیں ان کے بک بک کو خاموش کرنے کے لیے سوٹی وہی ہونی چاہیے جو ان کو کام دے. سوٹی ہونی چاہیے جو ان کو کام دے. اگر ایسے سوٹی سے ان کو ماریں ہیں جس کا ان کا اثر نہ ہو، ان کے چمڑے پہ اثر نہ ہو، تو فائدہ نہیں ہے نا. وہ ایسے سوٹی سے ان کو بگاؤ کہ جس سوٹی کا ان کو خوب درد ہوتا ہے، تو وہ درد جو ہوتا ہے نا ان کے اپنی نواسب سے، کے کتب سے. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء السادس عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 431 میں حافظ عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاہین البغدادی کا ذکر ہے. متولد ہیں یہ سنہ 283 کے، متوفا ہیں یہ سنہ 385 کے، یعنی 100 سال سے زیادہ عمر. اور اس عصر میں رہے ہیں یہ جو عصر تدوین حدیث تھا، اور یہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، روایات کا مرکز تھا، محدثین کا مرکز تھا، وہاں پہ رہتے تھے. وہاں کا سب سے بڑے عالم تھے الشیخ الصدوق الحافظ العالم شیخ العراق. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ بہت بڑے عالم، سچے، صاحب التفسیر الکبیر. ان کا ایک تفسیر ہے 20 جلدوں سے زیادہ تفسیر مسند، جو ابھی مفقود ہے، نہیں ہے. اچھا، اگلے صفحے میں فرماتے ہیں وجمع وصنف الكثير وتفسيره في 29 مجلدا كله بأسانيد. انہوں نے حدیث جمع کی، حدیث کی بہت کثرت سے تصنیف کی ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے 20 مجلدوں سے زیادہ ہے. كله بالاسانید. ابو بکر خطیب نے کہا ثقة امینا، وقال امیر ابو نصر نے فرمایا ثقة امین، ثقہ بھی ہے، امین بھی ہے. شام میں، عراق میں، فارس میں، بصرہ میں، وہاں پہ انہوں نے رحلت کی، سفر کی، احادیث کو جمع کیا. وجمع الابواب والتراجم وصنف کثیرا. مختلف ابواب پر، مشائخ کے حیات پر انہوں نے مطالب جمع کیے، اور کتب، بہت سارے کتب کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ تالیف کی ہے. اچھا، شیخ ایسا شیخ، یہ کتاب ہے ان کی شرح و مذاہب اہل السنہ و معرفت شرائع الدین والتمسک بالسنن. تعلیف ابی حافظ عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاہین، چاپ مؤسسۃ قرطبہ
سنہ 1415 ہجری 1995 میں یہ کتاب مؤسسہ قرطبہ میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 103. فضیلتون لسید المسلمین امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین سلام من ربہ السلام علیہ. من الرب السلام، سلام خود اللہ سلام ہے، من ربہ السلام، السلام علیہ، وہ اللہ جو سلام ہے، سلام اللہ کا نام، اسی سے سلام ان پر. اچھا، روایت کرتے ہیں زید ابن ارقم اور براء ابن عازب سے، قال کہ دونوں نے فرمایا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یوم غدیر خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، ہم جو ہے ان کے سر پہ، وہ وہاں پہ درخت ہے نا، بڑے درخت، شجرہ دوحات تھے. اچھا، ان کے شاخیں کو ہم نے ان کے سر پہ سے اوپر اٹھایا. ہم تو خادم لوگ تھے، یہ خدمت کے لیے ہم نے ان کے شاخوں کو، تاکہ سر کو ٹچ نہ ہو، اذیت نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہم نے شاخوں کو ان کے سر سے دور کیے ہوئے تھے. اچھا، کیونکہ وہ ممبر پہ بھی چڑھے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹوں کے جو سواری ہوتے ہیں اس کے سیڈلز ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے کیا بنایا تھا اپنے لیے؟ ممبر بنایا تھا، تاکہ مجمع بڑا ہے دور سے نظر آئے. تو اتنے چڑھ گئے تھے کہ درخت کے شاخ ان کے سر کو لگتے تھے، تو ان لوگوں نے درخت کے شاخوں کو اوپر کیا تھا. اچھا، فقال، انہوں نے فرمایا الا ان اللہ ولی، لوگ باخبر رہو کہ اللہ میرے ولی ہیں، وانا ولی کل مؤمن، اور میں سب مومنین کا ولی ہوں. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں سید المسلمین سلام اللہ علیہ اس کے مولا ہیں. اور دوسری روایت میں ہے اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ، وہذا حدیث غریب صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اب غریب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اردو زبان میں غریب بولتے ہیں فقیر آدمی کو جس کے پاس پیسے نہ ہو. محدثین کے نزدیک غریب وہ ہے کہ یہ حدیث اس ایک شیخ نے اس کے سند میں ایک ایسا شیخ ہے کہ صرف اس نے اوپر والے سے روایت کیا نا، یعنی اس کے روات میں ایک جگہ ایسا ہے کہ زید ابن ارقم سے جس شخص نے روایت کی ہے، مثلا اس شخص سے 5 آدمی نے روایت کی، پھر اس کے بعد جو آدمی ہے اس سے صرف ایک شخص ہم نے پہنچا ہے. غرابت اس میں، غرابت صحت کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، غرابت ترا و تواتر کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، یعنی دوسرے طرق سے آئے ہیں. صرف یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں غرابت ہے، یعنی ایک جگہ اس سلسلہ، مثلا اس میں 6 آدمی ہیں، تو مثلا تیسری طبقے میں صرف ایک آدمی ہے ہمارے پاس اس حدیث کو اس خاص شیوخ کے سلسلے سے جو آیا ہے، نہ یہ کہ سب پورے احادیث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، غرابت کوئی جرح نہیں ہے. اچھا، وقد روى حدیث غدیر خم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نحو 100 نفس، نحو کا مطلب ہے لگ بھگ، حدوداً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگ بھگ 100 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث غدیر خم کو روایت کی ہے. وفیہم العشرہ، اور ان 100 میں کون شامل ہے؟ ہاں، جن کو یہ لوگ بولتے ہیں عشرہ مبشرہ، جو صحابہ میں ان کو سب سے افضل مانتے ہیں، اس میں انہوں نے ابو بکر، عثمان وغیرہ سب نے روایت کی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں نے روایت کی ہے. اچھا، وہو حدیث ثابت، یہ حدیث بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لا اعرف له علہ، اس حدیث کے لیے متعلق میں مجھے کسی ضعف کا، مجھے کسی لین یعنی بولتے ہیں کمزوری، ضعف، جو بھی چیز اس کو کمزور بنا، مجھے تو اس کی کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا. یہ حدیث ثابت ہے بھائی. پھر بولتے ہیں جملہ دیکھیں، تفرد علی سلام من اللہ علیہ بهذه الفضیلة لم یشرکہ فیہا احد. تفرد علی علیہ السلام، یہ ایسی فضیلت ہے جو متفرد ہے، اس میں متفرد ہے. کون متفرد ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا، یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اعتراف ہے. میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے عزیزو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ،
وشيء من فقهها وفوائدها تأليف محمد ناصر الدين الألباني المجلد الخامس چھاپ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع. یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 263 میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث الولایہ، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ تو حدیث صحیح ہے، ثابت ہے. پھر کہتے ہیں فمن العجب حقا، واقعا تعجب کی بات ہے. کیا کہتے ہیں یہ آدمی؟ کہتے ہیں واقعا تعجب کی بات ہے ان يتجرأ شیخ الاسلام ابن تیمیہ على انکار هذا الحدیث، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے. شیخ الاسلام نے حدیث ثابت ہے بھائی، تعجب ہے؟ کوئی تعجب نہیں بھائی. ناصبیت، البانی میاں تم خود بھی ناصبی ہو، تمہارا شیخ بھی ناصبی ہے، تو اگر اس نے انکار کیا وہ تو علم کی روح سے انکار تو نہیں کیا نا. پھر کہتے ہیں وہ تکذیب ہی، نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ تکذیب کی، اس حدیث کی تکذیب کی ہے. کہاں پہ تکذیب کیا؟ منہاج السنہ میں، منہاج السنہ میں اس نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے. کما فعل بالحدیث، ایک اور حدیث بھی جو ہے وہ حدیث من کنت مولا، اس کو بھی کیا مع تقریر ہی، اعلان کہ اس نے توضیح اچھا دیا ہے. احسن تقریرا ان الموالات ہنا ضد المعادات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، یعنی یہ دشمنی کے مقابلے میں. موالات سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دشمنی جو صفت ہے اس کا ضد، یعنی دوستی. موالات سے کیا مطلب ہے؟ دوستی. اچھا، ابن تیمیہ نے یہاں پہ بیان تو اچھا کیا ہے، اس نے تشریح تو صحیح طرح کے طریقے سے دیا، لیکن اس نے حدیث کا جو تکذیب کیا کہ حدیث جھوٹی ہے، یہ اس سے تعجب ہے کہ ایک صحیح حدیث کو تم کیوں شیعوں کے مقابلے میں آتے ہو، شیعوں کے ضد میں اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ظلم ہے. اچھا، وَهُوَ حُكْمٌ ثَابِتٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ تو ایک ایسی چیز ہے دوستی محبت، یہ تو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ثابت ہے بھائی. مسلمان بنگالی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکہ کا ہو، چائنا کا ہو، وہ تو مسلمانوں سے محبت ہی کرے گا، کفار سے محبت تو نہیں کرے گا. اگر وہ کفار کا ساتھ دے، مسلمانوں کے دشمنی کرے تو وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ یہ چلا عزیزو، بات مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں البانی کی کتاب آپ کو دکھاؤں، البانی کی کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو تم کہتے ہو نا مودت، دوستی، محبت، نصرت، من کنت مولا کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ ابن تیمیہ سے نقل کی کس نے؟ البانی صاحب نے. تو یہ کتاب ہے شرح مذاہب اہل السنہ لابن شاہین. اتنا بڑا محدث اپنے زمانے کا تفرد، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث من کنت مولا نقل کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ تفرد علی بهذه الفضیلہ لم یشرک فیہا احد. یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ متفرد ہیں سید المسلمین سلام اللہ علیہ، وہ مخصوص ہیں اس فضیلت کے ساتھ، اس میں سے کسی دوسرے کو شراکت ہی نہیں ہے. وہ اگر یہ آدمی، یہ تو اتنا بڑا محدث تھا، بیوقوف پاگل تو نہیں تھا کہ ایک ایسی صفت جو سب میں مشترک ہو، جو بالکل بیوقوف، کم علم، جاہل، گناہکار مسلمان بھی ہے، وہ بھی اس میں صفت میں شامل ہے، وہ بھی اس صفت میں شامل ہے، یعنی سب میں مشارکت ہے. اس صفت کو کہتے کہ یہ متفرد ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں. تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے، بہت بڑا اعتراف ہے میرے عزیزو. اور اس طرح کے قرائن ہمارے نزدیک، شواہد ہمارے نزدیک، اعترافات ہمارے نزدیک ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ مولا کا مطلب جو صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. وہ لفظ ہے مولا کا مطلب یہ نہیں ہے دوستی محبت، کہ صحابہ کو کنفیوژن ہو گیا بھائی. صحابہ کو کیا ہو گیا؟ صحابہ بیوقوف تھے، پاگل تھے سب. ایک دفعہ وہاں شک ہو گیا سب کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب سب صحابہ بھاگے تھے جنگ بدر احد میں، سب صحابہ بھاگ گئے تھے، وہ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا تھا. جنگ خندق میں سب نے کیا کیا تھا بھائی؟ صحابہ کا کیا ہوا تھا؟ صحابہ، وہ عمرو بن عبد العوت پکار رہا تھا، حل من مبارز، حل من مبارز. صحابہ سب کانپ رہے تھے. وہ قرآن کریم سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ الْحَنَاجِرَ. صحابہ کے خوف کی یہ عالم تھی جب وہ عمرو بن عبد العوت پکار. یہ قرآن کی آیت ہے. بلغت القلوب الحناجر. دل انسان کا یہاں پہ ہوتا ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، بائیں سائڈ پہ. یہ تڑپتے تڑپتے یہاں پہنچ گیا تھا. یہ حنجر جو ہے، حناجر، حنجرہ،
یہ کچھ تنگ ہوتا ہے، اس سے دل باہر نہیں نکل سکتا. اگر خنجر کچھ کھلا ہوتا ہے، ان کے دڑ کی وجہ سے دل اتنا تڑپتا تھا ان کا، بم 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 بم، ڈر لگتا ہے انسان کو نا، دل تڑپتا لگتا. تو قرآن کی یہ تصویر کشی ہے کہ تمہارا دل جو ہے تڑپ تڑپ کے یہاں پہنچ گیا تھا. وہ اگر خنجر کچھ کھلا ہوتا تو دل بھی یعنی مر جاتے تم خوف کے مارے. اللہ نے بھلے یہ اللہ نے کی حکمت تھی کہ اس نے آپ کے گلے کو کچھ تنگ بنایا، اس سے آپ کے گلے سے وہ آپ کے دل باہر نہیں. صحابہ کے خوف کی یہ حالت قرآن کریم میں ہے. کس نے نجات دیا؟ کس نے نجات دیا اسلام کو؟ قرآن کو، اس وحی کو، نماز کو، روزے کو، اسلام کو. 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، پورے مدینے کا محاصرہ کیا تھا، یہودیوں نے بھی ساتھ دیا تھا ابو سفیان کا. وہ تو صفایا کرنے آئے تھے، قتل عام کرنے آئے تھے نا. کس نے؟ وکف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک وار تھی سر مولا کا، ایک وار تھا. اب تو جہنم حاصل ہو گیا، کفار کو شکست ہو گئی، سب بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہی صحابہ اب یہ پاگل تھے. ان صحابہ کو شک ہو گیا کہ یہ بھئی ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، یہ اسلام کا مخلص نہیں ہے آدمی. کیا حرکت ان سے سرزد ہوئی ہے بھائی. کوئی بات بھی کرو نا. اچھی، وہ تو ہم دلالت پہ بات کریں گے آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو شک ہو گیا کہ بھئی یہ دشمنی ہے کچھ، یہ اسلام کا مخلص نہیں ہے یہ آدمی، یہ دشمنوں کے ساتھ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شک دور کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ آپ کا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں، میں تو سب مسلمانوں کا دوست، یہ بھی آپ کا دوست، یہ بھی ان سب کا دوست ہے، آپ کا دوست ہے. تو یہ تو بھائی جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستی رکھتا ہے، وہ تو سب مسلمان دوست ہیں، ہے کہ نہیں؟ الاقل ہونی چاہیے. آپ کہتے ہو کہ آپ ہمیں اور آپ میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی ہے اور جس سے دشمنی ہے، ہم کہتے ہیں آپ اس سے دوستی و دشمنی نہیں رکھتے. لیکن بہرحال آپ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں کو حاصل ہے. لیکن ابن شاہین نے کیا کہا کہ یہ صرف مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے. تو وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ مولا کی وہی معنی ہے کہ اولا یعنی کہ جس طرح اللہ اولا ہے، جس طرح اللہ مولا ہے، جس طرح رسول اولا ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا، جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدثین میں سے محمد ابن الجزری ہیں. ان کا ترجمہ دیکھیے عزیزو، طبقات الحفاظ لأبی عبد الرحمن السیوطی، چاپ دار الکتب العلمیہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے صفحہ 1183 میں، الحافظ المقری شیخ الاقراء فی زمانے، علماء کا استاد اپنے زمانے میں ہے، علوم کا استاد اپنے زمانے میں، ابو الخیر محمد ابن محمد الدمشقی الشافعی. اور یہ کوئی شیعہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بھلے شام سے ہیں، دمشق میں سے ہیں، جو بالکل ناصبیت کا مرکز رہا ہے تاریخ میں. اور کس زمانے میں؟ اس زمانے میں جو بالکل ناصبیت وہاں پہ اپنے اوج پہ تھا. ان کی ولادت ہے سنہ 751 میں، اور یہ قاضی بھی رہے شیراز میں وغیرہ میں. بھلے حافظ للحدیث وغیرہ، یہ علم حدیث کے بہت بڑے استاد، بہت بڑے حافظ گزرے. الاعلام زرکلی صاحب کی کتاب ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 45 میں اس کے شائخ میں فرماتے من حفاظ الحدیث، محدثین کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے محمد ابن محمد الجزری. اچھا، ان کی کتاب ہے عزیزو اسم المناقب فی تہذیب اسم المطالب فی مناقب الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تعلیف محمد ابن محمد الجزری الدمشقی الشافعی، متوفا سنہ 883. اس کتاب میں عزیزو وہ حدیث صفحہ نمبر 22 حدیث من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں هذا حدیث حسن من هذا الوجه، یہ حدیث جس سند کے ساتھ ہم نے روایت کی، یہ سند بنفسه ہی کیا ہے، یہ حسن ہے. صحیح من وجوہ کثیرہ، لیکن بہت سارے دوسرے احادیث قرائن شواہد کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی روح سے یہ حدیث صحیح ہے. تواتر، یہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ہے، بلکہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی متواتر ہے. تواتر، یہ حدیث متواتر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے.
وهو متواتر ايضا عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام سے متواتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ہے۔ رواہ الجم الغفیر عن الجم الغفیر، ایک بہت بڑے طبقے نے دوسرے طبقے سے روایت کی ہے۔ ولا عبرت بمن حاول تضعیفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم، جو بھی شخص اس حدیث کی تضعیف، اس حدیث کو ضعیف دکھانے کی کوشش کرے، اس کو پہ اعتبار نہ کرو، وہ ایسا شخص ہے جو اس علم کی معرفت نہیں رکھتا، یعنی علم حدیث میں وہ جاہل ہے۔ دیکھا آپ نے عزیزو؟ اچھا، ان علماء میں سے جنہوں نے حدیث شریف غدیر کے تواتر پہ تنصیص کیا ہے وہ عبد الرحمن سیوطی ہیں، اور عبد الرحمن سیوطی کی شان میں، ان کی فضیلت میں، ان کی ثنا میں، ان کی تعریف میں جتنا بولا جائے کم ہے۔ بہت بلند پائے کے محقق، بہت ایسے مصنف کہ ان جیسا تاریخ اسلام میں گزرا شاید ہی کوئی گزرا۔ 1194 کتب ان کی کتب کے فہرست میں ہے، اور سب علوم میں استاد، اور بالخصوص فن حدیث میں جماعت عمریہ میں ان کے زمانے کا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ کون؟ عبد الرحمن سیوطی۔ خود کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جتنے حدیث ہیں میں نے ان سب کا حفظ کیا ہوا ہے، 2 لاکھ حدیث مجھے حفظ ہیں، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور حدیث میرے ہاتھ آتے تو وہ بھی میں حفظ کرتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب دنیا میں 2 لاکھ کے علاوہ ہمارے دور میں، یہ 10ویں صدی کے عالم ہیں، 10ویں صدی، تو ہمارے زمانے میں کوئی اور اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہو۔ ان کی تصنیف ہے جمع الجوامع، جس کو متقی ہندی نے تبویب کیا ہے ابواب فقہ پر، اور اس کا نام رکھا ہے کنز العمال۔ جمع الجوامع سب سے بڑا مجموعہ ہے حدیث کا جماعت عمریہ کے نزدیک۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ان کی حیات پر، تعلیف عیاد خالد الطباع، طبع دار القلم بدمشق، سنہ 1996 میں۔ یہاں پہ سیوطی کے کتب کا لسٹ، ان کے فہرست الف با کی ترتیب سے، کہ آداب الملوک سے شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 314، اب چلتا جاتا ہے صفحہ نمبر 405 پر، یعنی 90 صفحے سے زیادہ۔ آخری کتاب اس محقق کو جو ملا 1194، الیواقیت فی الحروف، یعنی تقریباً 1200 کتابیں ان کی۔ اچھا، یہ کتاب ہے الکواکب السائرہ بأعیان المئة العاشرہ، تالیف الشیخ محمد بن محمد الغزی، متوفی سنہ 1061، چھاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر 1۔ یہاں پہ زندگی نامہ ہے شیخ عبد الرحمن سیوطی، صفحہ 227 میں، کہتے ہیں شیخ العلامہ الامام المحقق المدقق المسند، عالم حدیث، الحافظ شیخ الاسلام ہے السیوطی، صاحب مؤلفات الجامعہ والمصنفات النافعہ، شیخ الاسلام کے نام سے پکارا ان کو۔ یہاں پہ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ان کے اپنی حیات میں ان کی کتابیں مشہور ہو گئی تھیں، حجاز میں، شام میں، وہ خود مصر میں رہتے تھے لیکن ان کی کتابیں سب بلاد میں مشہور ہو گئی تھیں، حلب میں، روم میں، مغرب میں، ہند میں، یمن میں، دیکھیں ہند تک ان کی اپنی حیات میں، ان کی اپنی زندگی میں ان کی کتابیں پہنچ گئی تھی۔ اتنی بڑی بات، اس زمانے میں تو کتابوں کو لے کے آنا وہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ فِي سُرْعَةِ الْكِتَابِ وَالتَّعْلِيفِ آیَةً كُبْرَى من آیات اللہ تعالی، سرعت تعلیف میں اور کثرت تعلیف میں ایک معجزہ ہے جناب سیوطی، اور صحیح فرماتے ہیں، بہت بہت عجیب شخصیت ہے سیوطی۔ پھر فرماتے ہیں کان اعلم زمانہ بعلم الحدیث وفنونہ، اپنے زمانے میں علم حدیث اور فنون حدیث میں سب سے بڑے عالم جماعت عمریہ کے کون تھے؟ یہی عبد الرحمن سیوطی۔ اور نہ صرف علم حدیث میں، علوم ادبیات میں، کیا بات ہے، صرف میں، نحو میں، معانی بیان میں، تفسیر قرآن میں، علوم قرآن میں، تاریخ میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فقہ میں، ہر فن میں، یعنی ان بہت بلند پائے کے عالم ہیں۔ بعض علوم میں تو ایسے ہیں کہ ان کا یعنی طراز اول کے علماء میں سے ہیں، جیسے علوم ادبیات میں، علوم عربیت میں، بعض علوم میں ایسے ہیں، جیسے مثلا احادیث پر احاطے کا ہے، احادیث تفسیریہ میں ہے، اور بعض علوم میں اگر وہ سب سے آگے نہیں ہے تو طراز اول کے علماء میں ان کا شمار ہے۔
لیکن علم حدیث میں اور فنون حدیث میں رجال میں غریب میں استنباط احکام احادیث سے اس میں کیا تھے؟ عالم اہل زمان تھے. وأخبر عن نفسه أنه يحفظ 200,000 حدیث. اس نے خود کہا ہے کہ مجھے 200,000 احادیث یاد ہیں، اور کہا ہے کہ اگر مجھے اور بھی حدیث ملتے تو میں ان کو حفظ کرتا. اور پھر فرمایا ہے کہ وَلَعَلَّهُ لَا يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْآنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. لیکن اب ہمارے زمانے میں 200,000 سے زیادہ حدیث نہیں ہے. جتنے حدیث تھے میں نے سب کو حفظ کیا. یہ شذرات الذهب ہے فی اخبار من ذهب لابن عماد الدمشقی المجلد العاشر چھاپ دار ابن کثیر. یہاں پہ حافظ ابو بکر سیوطی کے متعلق فرماتے ہیں، عبد الرحمن السیوطی کے متعلق، کان اعلم اہل زمانہ بحدیث العلوم وفنون. اپنے زمانے کے علم حدیث کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ سیوطی. اچھا، سیوطی اپنے زمانے کے بلکہ تاریخ کے طراز اول کے علماء میں ان کا شمار، اور محدثین میں، اور کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کے علم پر کسی کو کوئی سوال ہی نہیں. یہ ان کی کتاب ہے قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، تالیف عبد الرحمن السیوطی. انہوں نے اس کتاب میں متواترہ احادیث کو جمع کیا ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1405 میں. اچھا، صفحہ نمبر 227 میں، 277 میں، 277 حدیث نمبر 102، حدیث من کنت مولا فعلی مولا. احادیث متواترہ پہ اس کو کہتے ہیں کہ بھلے یہاں پہ میں متواترہ ہے، اور وہاں پہ 20-30 صحابی کا اسم لاتے ہیں کہ ان سے یہ حدیث منقول ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عبد الرحمن السیوطی. اس کے علاوہ عبد الرؤوف المناوی نے فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، اس میں بھی انہوں نے تنصیص کی ہے کہ سیوطی کے نزدیک، عبد الرحمن سیوطی کے نزدیک حدیث شریف غدیر متواتر ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، جامع الصغیر عبد الرحمن سیوطی کی کتاب ہے، فیض القدیر ان کی شرح. یہ کتاب شرح کس کی؟ عبد الرؤوف المناوی کی. جزء اول، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 217، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اس حدیث کی شرح میں پھر کہتے ہیں کہ حیثمی نے، مجمع الزوائد والے حیثمی، کہاں انہوں نے کہا ہے کہ احمد نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے سب رجال ثقات ہیں. اور دوسری جگہ میں کہا ہے کہ رجال رجال الصحیح، کہا ہے کہ اس کے رجال، اس کے راوی سب بخاری کے راوی ہیں، رجال الصحیح ہیں، حدیث صحیح ہے. اور قال المصنف، مصنف یعنی سیوطی فرماتے ہیں الحدیث متواتر، حدیث غدیر متواتر. قال السیوطی وقال المصنف یعنی سیوطی حدیث متواتر، یہ حدیث متواتر. ٹھیک ہے. اچھا، جماعت عمریہ کے اکابر جو تاریخ میں ان جیسا عالم کم گزرا ہے، تاریخ اسلام ان جیسا عالم کم گزرا ہے، مختلف علوم میں، ہر مختلف علوم میں ان کو تبحر حاصل ہے، اور ان کے تصانیف اس بات کے شاہد ہیں. وہ کون ہے؟ محمد ابن جریر الطبری. محمد ابن جریر الطبری متوفا تقریباً سنہ 313 کے متوفا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، ان کی کتاب تاریخ طبری، ان کی کتاب تہذیب الآثار، ان کی کتاب تفسیر طبری، ہر فن میں. اور وہ مجتہد تھے، ان کا اپنا مذہب تھا، جیسا ابو حنیفہ کا مذہب ہے نا، اس طرح وہ اپنے زمانے میں وہ مجتہد مطلق تھے، ان کے مقلدین تھے، پر بعد میں ان کی مذہب ختم ہو گئی. اچھا، سیر اعلام النبلاء، تصنیف محمد ابن عثمان الذهبی الناصبی، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 14. یہ صفحہ نمبر 267 میں محمد ابن جریر الطبری کا وہ ذکر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ کہتے ہیں کہ الامام العلم المجتہد عالم العصر، زمانے کا امام، زمانے کا عالم. مولدہ، ان کی ولادت ہے سنہ 224. اچھا، وكان من افراد الدهر علما وذكاء وكثرة التصانيف. نوادر میں سے تھے، تاریخ میں، دہر میں ایسے لوگ کم گزرے ہیں، علم میں اور تیز ہوشی میں اور تصانیف کی کثرت میں. قل ان ترى العيون مثله، کم تاریخ کے آنکھ نے
ابن جریر طبری جیسا کم لوگوں کو دیکھا. ایسے دیکھیں کس طرح تعریف کرتا ہے اس کی. خطیب بغداد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 259 سیر اعلام النبلاء میں خطیب بغداد کے اقوال. خطیب نے فرمایا وہ خطیب بغداد بھی کٹر انٹا شیعہ ہے جی، اور یہ ذہبی بھی کٹر ناصبی ہے. محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب كان احد ائمة العلماء يحكم بقوله ويرجع الى رأيه لمعرفته وفضله وقد كان جمع من العلوم ما لم يشارك فيه احد من اهل عصره. محمد ابن جریر طبری سب علماء ان سے مراجعہ کرتے تھے، سب علماء ان کی رائے لیتے تھے. کسی لمعرفته وفضله، ان کی علمی مقام کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ وہ علم ان کے پاس تھا جو ان کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھا. کتاب اللہ کے حافظ تھے، قراءات کے عارف تھے، تفسیر پہ بصیرت رکھتے تھے، احکام قرآن میں وہ فقیہ تھے، عالما بالسنن وطرقها وصحیحها وسقیمها وناسخها ومنسوخها. سنت حدیث کے طرق پر، ان کے ناسخ و منسوخ پر، صحیح و ضعیف پر، سب پہ احاطہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. پر ان کی کتاب تفسیر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب تفسیر ہے لم یصنف مثلہ، اس جیسا کتاب کسی نے تصنیف ہی نہیں کیا. ذہبی پھر فرماتے ہیں کان ثقتا صادقا حافظا، ثقہ حافظ صادق، رأسا فی التفسیر، تفسیر میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں، حدیث میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں، ایسا تعریف کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جماعت عمریہ کے پاس ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالی ہر سال کو یبعث اللہ علی رأس کل 100 سنہ، اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو دین کا احیاء کرتا ہے، جو دین کو زندہ کرتا ہے. ان کے پاس ایک ایسا حدیث ہے. تو سیوطی صاحب کی کتاب ہے کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں مثلا جن کا متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر صدی میں فلان صدی میں فلان شخص نے دین کو زندہ کیا، دین کو احیاء کیا. وہ کتاب ان کی یہ ہے التنبئہ بمن یبعثہ اللہ علی رأس کل 100، تالیف عبد الرحمن السیوطی، چاپ دار الثقل للنشر والتوزیع. یہاں پہ صفحہ نمبر 46 میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ ایسی شخصیت جس نے سنہ 300 میں یعنی تیسری صدی کے اختتام پر، چوتھی صدی کے شروع پر اس نے دین کا احیاء ہے، جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں وہ کون ہے؟ محمد ابن جریر طبری. دیکھیں وممن يصلح ان يعد على رأس 300، ایسی شخصیت جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنہ 300 پر اس نے دین کا احیاء کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ان کا امام ہے ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری. وعجیب کیف لم يعدوه وهو اجل من ابن سریج واوسع علوما. مجھے تعجب ہے علماء سے کہ کیوں انہوں نے نظر انداز کیا ابن جریر الطبری کو. وہ بہت سارے علماء سے، ابن سریج وغیرہ سے بلند مرتبہ ہے. وبلغ رتبة الاجتهاد المطلق المستقل ودون لنفسه مذهبا مستقلا، وہ اجتہاد مطلق کے مرتبے پہ پہنچے اور ان کا اپنا مذہب بھی تھا. وله اتباع قلدوه وافتوا وقضوا بمذهبه يسمون الجريرية، اور اس کے مقلدین بھی تھے ابن جیسے احناف ہیں، اس زمانے میں اس کے مقلدین بھی تھے، بہت عرصے تک چلے بھی. قضات ان کے فتوے کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق فتوے دیتے تھے، حکم کرتے تھے، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، اور مفتی حضرات ان کے مذہب کے مطابق فتوے دیتے تھے. اچھا، وکان اماما فی کل علم من القراءات، علم قراءات میں وہ امام، تفسیر میں وہ امام، حدیث میں وہ امام، فقہ میں، اصول میں، اقوال الصحابہ تابعین میں، عربیت میں، تاریخ میں. نووی نے فرمایا اجمعت الامہ علی انہ لم یصنف مثل تفسیرہ. نووی صاحب کا فرمان ہے، یحییٰ بن شرف النووی، ان کا کہنا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ تفسیر ابن جریر طبری جیسا تفسیر کسی نے نہیں لکھا، سب سے بہترین تفسیر. ابن تیمیہ کا بھی یہ قول ہے، سیوطی کا بھی اتقان میں یہ قول ہے، ان کا تقریباً اجماع ہے کہ بہترین تفسیر جو لکھا گیا ہے وہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے. وہ تفسیر تعویل بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، اور تفسیر مروی بھی ہے، روایات بھی ہے اس میں. اچھا، ابو بکر ابن خزیمہ نے فرمایا ہے ما اعلم علی وجه الارض اعلم من ابن جریر. ابن جریر سے عالم تو کوئی عالم ہی نہیں. ٹھیک ہے نا.
اچھا، اب یہ پتہ چلا آپ کو ابن جریر طبری ہے. اچھا، ابن جریر طبری کے پاس ایک کتاب ہے، کتاب الموالات یا کتاب الولایہ، جس میں انہوں نے طرق حدیث غدیر کو جمع کیا ہے. اور وہ کتاب بہت ہی موٹی کتاب ہے، کئی مجلدات پہ مشتمل ہے، اور ہر مجلد موٹی کتاب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور یہ صرف انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ طرق حدیث غدیر کو انہوں نے جمع کیا، اور اس میں خطبہ غدیر بھی ہے. جو خطبہ غدیر شیعوں کے پاس ہے، اس جتنا ہمارے پاس ہے اتنا تفصیل سے نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی کافی مفصل ہے، خطبہ بھی ہے اس کے پاس. وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ کتاب جو ہے، جیسے ان کے علماء کا فرمان ہے، ان کے علماء کا اجماع ہے، فتویٰ ہے کہ جو بھی حدیث ہو، جو بھی ایسی کتاب ہو، وہ کبھی دکھائیں گے آپ کو ان کے علماء کے اقوال فرامین، جس سے صحابہ پہ خدشہ ہو اس کو نابود کرو، اس کو چھپاؤ. تو یہ کتاب بھی جو ہے وہ ابن عقدہ کی کتاب کی طرح، اس کو بھی تاریخ نے علماء کی زحمات کی وجہ سے، ان کے فتووں کی وجہ سے کہ ایسی کتابوں کو چھپا دو، نابود کرو، تو یہ کتاب نابود ہو چکا ہے. لیکن ان کو علماء نے تصحیح کیا ہے کہ ایسا کتاب ہے، ہمارے پاس ہے، پرانے قرنوں میں تھا، اب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تذکرۃ الحفاظ لمحمد بن عثمان الذهبی، چاپ جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 713. ابن جریر طبری کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کو خبر پہنچی کہ ابن ابی داود نے نجاست کا یہ ابن ابی داود جو ہے تکلم فی حدیث غدیر قوم، کہ اس نے کہا کہ حدیث غدیر قوم صحیح نہیں ہے ابن ابی داود. تو وہ بیٹھ گیا، کتاب لکھنے لگا کہ کیوں بکواس کرتے ہو حدیث غدیر کے متعلق. وتکلم علی تصحیح الحدیث، اور اس نے کیا کیا، کتاب اس حدیث کی تصحیح کے لیے کتاب لکھا، اس نے کتاب کے لکھا. اچھا، قلت، صحابی فرماتے ہیں قلت رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر، فرماتے ہیں میں نے ایک مجلد دیکھا ہے، وہ تو کئی مجلدات کی کتاب ہے، میں نے ایک مجلد دیکھا ہے ابن جریر جس میں اس نے حدیث غدیر قوم کے طرق کو اس نے اس تصنیف میں جمع کیا ہے. اس کے صرف ایک جلد میں نے دیکھا، باقی مجلدات میں نے نہیں دیکھا. فاندہشت لہ، اندہشت، میں مدہوش ہو گیا. مدہوش کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ جب انسان کی کوئی بہت عظیم امر کو دیکھتا ہے، اس کا عقل اڑ جاتا ہے، اس کا عقل کام نہیں دیتا. عقل کام نہیں دیتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدہوش بولتے ہیں، مدہوش. یہ آدمی مدہوش ہو گیا. فاندہشت لہ، میں مدہوش ہو گیا، لہو ابن جریر کے علم پر، ولی تلک الطرق، اور یہ اتنے زیادہ ایک حدیث، اور اتنے زیادہ اسانید، اتنے زیادہ طرق، اور وہ بھی اس شخص کے لیے سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے لیے جن کے فضائل نقل کرنے پہ پابندی تھی ہمیشہ. جو ان کے فضیلت کے لیے نقل کرتا تھا اس کو کوڑے پڑتے تھے، بلکہ اس کو قتل ہوتا تھا، اس کا اہل عیال بھی قتل ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ علماء کو، محدثین کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ان کو برا بلا کہہ دو، لعنت کرو ان کو، نستجیر باللہ، براءت کرو ان سے. تو میرا عقل اڑ گیا. کس کے باوجود؟ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے اتنا پھیلایا، ایسے جمع کے سامنے فضائل اتنے بیان کیے، ہمیشہ بیان کیے، اور حکم دیا کہ اس فضائل کو نقل کرو. تو یہ پورے عالم اسلام میں پھیل گیا. پر باوجود اس کے صدیوں تک مختلف گورنمنٹس نے اور ریجیمز نے، انہوں نے محنت کی، پیسے خرچ کیے، اور بہت بہت ان کے فوجوں نے قتل غارت کی تاکہ اس حدیث کو چھپایا جائے. اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ چھپایا جائے، چھپایا نہیں جاتا. یہ اعجاز ہے یا نہیں؟ بھلے یہ اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی، یا کہ نہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کتاب ہے العواصم والقواصم، تألیف ابن الوزیر الیمانی، متوفى سنہ 840، تحقیق شعیب الارناؤوط کی، جزء الثامن، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، صفحہ 1415 میں کتاب چھپی ہے.
صفحہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں ابن وزیر الیمانی وابن جریر من ائمۃ الحدیث، ابن جریر حدیث کے اماموں میں سے، حدیث کے بزرگ ترین علماء میں اس کا شمار ہے۔ وہو الذی، وہ وہی شخصیت ہیں، صنف جزءا، اس نے کتاب تعلیف کی ہے، فی طرق حدیث، من کنت مولا فعلی مولا، کہ اس نے کتاب تعلیف کی ہے اس حدیث کے طرق پر۔ وصنف الذہبی جزءا فی طرقی وحکم بتواتر، ذہبی نے بھی اس کی تواتر کا حکم دیا ہے۔ ذہبی جو ناصبی ہے اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، الکتاب البدایہ والنہایہ، کتاب کون سی ہے بھائی؟ البدایہ والنہایہ، تعلیف ابن کثیر، جزء الرابع عشر، 14واں مجلد، سنہ 1419 میں کتاب چھپی ہے، ابن جریر الطبری، صفحہ 846 میں ابن جریر الطبری کا ذکر۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 849 میں ابن کثیر الدمشقی فرماتے ہیں وقد رأيت له كتابا، میں نے ایک کتاب دیکھا ہے ابن جریر کا، جمع فيه احادیث غدیر خم فی مجلدین ضخمین، دو موٹے موٹے جلد، دو موٹے موٹے جلد میں نے دیکھے، یہ کتاب اس کی جلد سے زیادہ ہے، اس نے دو موٹے جلد دیکھے، ٹھیک ہے نا، اس کے ابن جریر طبری کے، اس نے جمع کیا طریق حدیث غدیر خم کے طرق کو جمع کیا۔ اس کے پاس یہ بھی کتاب ہے، کتب کتابا جمع فیہ طرق حدیث الطیر، حدیث متواتر حدیث الطیر، اللہم، اے اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایتینی بحب خلقک الیک یأکل معی هذا الطیر، تیرے نزدیک جو سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب ہے، ہاں اللہ، اے اللہ، تیرے نزدیک جو سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب ہے، اس کو لا دے کہ میرے ساتھ یہ پرندہ جو اس کو روسٹ کیا گیا تھا وہ میرے ساتھ کھائے۔ کون آئے؟ اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے، کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے، آسمان سے ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آتا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آتا، حضرت خضر علیہ السلام کو لے کے آتا، ہاں کس کو لے کے آیا؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، جو سب سے محبوب ہے اللہ کے نے، ایتینی بأحب خلقک الیک، جس سے سب سے زیادہ تو پیار کرتا ہے، پیار، اور اللہ کی پیار جو ہے، اللہ کی پیار، اللہ کی محبت رشتہ داری کے بنا پہ نہیں ہے، خوبصورت ہے سے میں زیادہ پیار کروں، پیسے ہیں، اللہ کی پیار اس لیے ہے کہ کسی کا ایمان سب سے افضل ہے، کس کا علم سب سے افضل ہے، جس کا خلوص سب سے افضل ہے، جس کا تقوی سب سے افضل ہے، جس کی عبادات سب سے بہتر ہے، جو کفر و شرک سے سب سے زیادہ دور ہوں، جو احسان بخلق اللہ میں سب سے آگے ہو، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت میں سب سے آگے ہو۔ اللہ کی ایک جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلی اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے کلام جامع کا مطلب کیا ہے؟ موجز، مختصر، معانی بے شمار، کلام چھوٹی مختصر، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہی ہے جو کم ہو لیکن دلالت میں وسیع ہو، دلالت میں، یہ ایسا جملہ ہے، معجزات ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنے بھائی کا ایسا شان بتایا نا، اور ابو بکر آیا اس کو طرد بھی کیا، عمر آیا اس کو طرد بھی کیا، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک، سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے بہترین، انس بن مالک نے 3 دفعہ خیانت کی، امیر المؤمنین علیہ السلام آئے، ان کو ہٹایا، آنے نہیں دیا، وہ خادم تھا نا، تیسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ انس تم کیا غداری کر رہے ہو، آنے دو میرے بھائی، آئے اور انہوں نے پرندہ کھایا، وہ یہ حدیث متواتر ہے بھائی، اس کی دلالت پہ کبھی بات کریں گے، تو اس پہ بھی اس نے کتاب لکھی ابن جریر طبری نے، یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، یوسف ابن کمال مزی کی کتاب ہے تہذیب الکمال، اس کو انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو مختصر کیا ہے تہذیب التہذیب کے نام سے، یہ جزء 7 ہے، چاپ حیدرآباد دکن سنہ 1326 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 339 میں فرماتے ہیں، بلی ذکر حدیث الموالات النفر سماہم وقد جمعہ،
ابن جریر نے حدیث موالات کو من کنت مولا کو فی مؤلف، ایک مؤلف میں جمع کیا ہے اضعاف من ذکر، بلے بہت زیادہ طرق سے، وصحہ اس کو صحیح کیا. اسی طرح ابو العباس ابن عقدہ نے 70 اور اس سے زیادہ صحابیوں سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. ابن عقدہ کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے عزیزو، تو ثابت ہو گیا کہ ابن جریر طبری کے نزدیک بھی حدیث شریف متواتر. ان علماء میں سے جنہوں نے حدیث شریف غدیر کے تواتر پہ تنصیص کیا ہے اور نواسب، کٹر نواسب میں ان کا شمار ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد ابن عثمان ابن قائماز الذہبی الناصبی. ان کے پہلے میں ان کے نسب آپ کے ان کے اپنے علماء کی کتب سے، بلکہ بہت زیادہ ہے ان کے دلائل، بلکہ ان کے علماء کی شہادت سے میں آپ کو ثابت کر دوں کہ یہ آدمی ہے ناصبی. یہ کتاب سل النضال بالاشیاخ و اہل الکمال فہرس الشیوخ، تالیف عبد السلام ابن القادر بن سوادہ، چاپ دار الغرب الاسلامی، سنہ 1417 میں کتاب چھپی ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 181 میں احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری کے متعلق، احمد ابن الشیخ محمد ابن صدیق الغماری الحسنی الشیخ الحافظ يعد من اکبر المحدثین اليوم بالدیار المغربیہ، ہمارے زمانے میں، یعنی پچھلی صدی کے بعد ہے. احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری محقق تھے، کیا محقق، محدث تھے، کیا محدث. تالیفات ان کے دیکھیے، واہ سبحان اللہ، بہت بلند پائے کے محدث گزرے ہیں پچھلی صدی میں. یعنی یہ البانی وغیرہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. البانی، شلبانی یا حبیب الرحمن الاعظمی، اعظم گڑھ کے جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی. ان کی تالیفات دیکھیے، ان کے تصانیف، وہابیوں سے بہت ان سے ان کی نہیں بنتی، لہٰذا عالم اسلام میں ان کی تصانیف کی اتنی شہرت نہیں ہے. لیکن یہ مالکیہ، فقہ مالکیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مغرب میں یعنی مراکش سے ان کا تعلق ہے، اور بہت اب گزر گئے ہیں سب، تقریباً 70-80 سال ہو گئے، شاید وفات ہو گئی. بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یعد، وہ مغرب میں یعنی مصر اور مراکش میں بزرگ ترین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت سارے ان کے تصانیف ہیں، اور مجھے خبر پہنچا ان کی تصانیف 200 سے زیادہ ہیں. کلھا مفیدۃ علی اختلاف انواعها فی الحدیث والسیر والفقہ وغیر ذلک. سب تصانیف ان کے مفید ہیں، فقہ میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، اور حدیث میں ہے. لیکن ان کی جو تخصص ہے علم حدیث میں ہے. ان کی ایک کتاب ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے، فتح الملک العلی بصحت حدیث باب منیدۃ العلم علی سلام من اللہ علیہ. احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری، محدث بلند پائے کے محدث، ان کی یہ کتاب ہے فتح الملک العلی. اس میں تصحیح کی ہے انہوں نے حدیث. کون سی حدیث؟ انا مدینۃ العلم وسید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بابها. اے صحابہ سے خطاب ہے، تم ان پڑھ ہو، تم جاہل ہو، تم تو مشرک تھے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ تہذیب کا پتہ، نہ ثقافت کا پتہ، نہ کوئی اسکول ہے، نہ پرائمری اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف عرب میں کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ قتل، شراب، زنا، یہ چیزیں تھیں، جنگیں. اسی لیے جہالت کا زمانہ کہا گیا نا، جہالت کا زمانہ، کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ انا مدینۃ العلم. اے صحابت، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہے میرے علم تک تو پہنچنا ہے. باب، دروازے کو جاؤ. دروازہ کون ہے؟ سید المسلمین علیہ السلام. یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے اس عنوان پہ لکھا ہے، اور اس کے حدیث کی صحت ہمارے پاس ثابت ہے انشاءاللہ مخالفین کے کتب سے. ان کی تعصب بنتی ہے نا، یہ حدیث جو ہے یہ جو ہے واجب کرتا ہے کہ صحابہ پہ سب سیکھ لیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اچھا، تو ان کی امامت، ان کی عالمیت، ان کی معلمی کا مقام اس سے ثابت ہو جاتا ہے، امامت کا مقام ثابت ہو جاتا ہے. تو اس لیے سے ان سے جماعت عمرے کرتے ہیں اس حدیث سے. اس حدیث کے صحت کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس حدیث میں اس صفحہ نمبر، یہ حدیث چھپی ہے، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1354 میں، 1354 ہجری میں، یعنی آج سے 90 سال پہلے، ازہر مصر میں. صفحہ نمبر 98 میں وہ ذہبی کے متعلق فرماتے ہیں،
وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام. ذهبی کہتے ہیں جب بھی ذهبی اپنا نجس منہ کھول دے وہ احادیث جو فضل امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ اپنی اس کی کتاب جو ہے میزان الاعتدال یا تاریخ الاسلام یا سیر اعلیٰ، اس کا کام ہی یہی ہے، یہ جا کے وہ پہلے ریسرچ کرتا ہے کہ کس نے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام میں حدیث نقل کیا. وہ دنیا کا سب سے بڑا علامہ ثقہ بھی ہونا، تو اگر اس نے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام میں حدیث نقل کیا تو شروع کرتا ہے اس کو گالی دینا. اس کا کہتا ہے، اس کا پہلا نام لے کے آتا ہے، پر کہتا ہے یہ تو رافضی، یہ تو ہے ہی ضعیف، یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ ہے ہی کذاب، اس کو گالی دو تاکہ تابد کوئی حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحت میں، کی فضیلت میں صحیح نہ رہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے اس وہابی کا، اور جماعت عمریہ کے تمام تقریباً محدثین کا یہی طریقہ کار رہا ہے. یہ نواسب رہا، اکثر و بیشتر یہ نواسب ہے. ان کے، میں نے کہا نا، میں جب ان کے حدیث کے اصول آپ کے بیان کروں گا تو آپ کی خدمت میں، تو پھر ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی اگر اللہ نے زندگی دی. اور میں اس طریقے سے بیان کروں گا کہ وہ احمد ابن حنبل کو بھی قبر سے زندہ کریں، یحییٰ ابن معین کو بھی قبر سے زندہ کریں، علی ابن المدینی کو بھی قبر سے زندہ کریں، ابن حجر عسقلانی کو بھی لے کے آئیں، بخاری مسلم ذہبی کو بھی لے کے آئیں، وہ اس کو چارہ نہ کر سکیں میری باتوں کا، اس دلائل کے ساتھ لے کے آؤں گا. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذہبی جب بھی بات کرے فلا ينبغي يقبل قوله في الاحاديث الوارده بفضل علي عليه السلام. ذہبی جب بھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے فضیلت میں کے بارے میں، کے حدیث کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ مانا کرو. وہ آدمی متعصب ہے، وہ آدمی ناصبی ہے، وہ علم سے نہیں بولتا، وہ دشمنی کی روح سے بولتا ہے. فإنه كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه. جب بھی ذہبی کا نظر پڑتا تھا کسی ایسے حدیث پہ جس میں فضیلت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، اعترته حدہ، اس کو جو ہے حدہ یعنی سختی، تعصب اس پہ حاوی ہو جاتا تھا. ایسا تعصب اتلفت شعورہ کہ اس کا شعور، اس کا عقل اس سے چھین جاتی تھی. اس پہ اس کو ایسا غضب آ جاتا تھا کہ اس کی ضمیر اس کا جو ہے بھاگ جاتا تھا. حتی لا یدری ما یقول، اس حد تک کہ ذہبی کے منہ سے کیا نکلتا اس کو پتہ، خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ. وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام كما وقع منه في غير موضع من الميزان وطبقات الحفاظ تحت ستارة أن الحديث موضوع. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کتاب طبقات الحفاظ میں، کتاب میزان الاعتدال میں، کہ کسی شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کیا تو اس کو گالی دو، اس کو لعنت کرو. کس بہانے پہ کی حدیث جھوٹی ہے تو راوی کو خوب گالی دو. اچھا، اس بہانے سے کہ حدیث جھوٹی ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، وہ حدیث جھوٹی ہے بھی کہ نہیں بھائی، حدیث صحیح بھی ہے تو یہ اس کو جھوٹی بنا لیں گے نا کسی محنت سے. وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الْمَوْضُوعَةَ فِي مَنَاقِبِ أَعْدَائِهِ. لیکن یہی کام کیا اب ذہبی سے پوچھتے ہیں، آپ ذہبی صاحب، آپ نے کسی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کی تو آپ نے اس کو گالی دی، اس کو گالی دیتے ہو، لعنت کرتے ہو کہ یہ آدمی کذاب، جھوٹا، یہ فلان ہے. تو تم کیا میزان الاعتدال میں، طبقات الحفاظ میں، تاریخ الاسلام میں، تو تم کیا یہی کام؟ وہ لوگ جو معاویہ کی شان میں جھوٹی احادیث نقل کرتے ہیں موضوع، وہ تو زیادہ جھوٹی احادیث معاویہ کی شان میں، اس کی شان میں تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے. جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں میں کے بارے میں جھوٹی حدیث، اس کے بارے میں کیوں کبھی لان نہیں کی تم نے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطْتُ الْمَقَامَ هَذَا لَذَكَرْتُ لَكَ مَا تَقْضِي مِنْهُ الْعَجَائِبِ. اگر میں اس کی مثالیں آپ کے پیش کروں گا تو آپ کو بہت تعجب آ جائے گا. پھر کہتا ہے وَيَكْفِي فِي رَدِّ كَمَالِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمِيزَانِ عبد السلام بن صالح ابو سلط الہروی الرجل الصالح. اچھا، کہتے ہیں اس کے تعصب کو دیکھو کہ اس نے ابو سلط الہروی کے بارے میں میزان الاعتدال میں اس نے کیا کہا کہ
یہ ابو سلط الہروی جو ہیں، یہ راوی حدیث جو ہیں، رجل صالح، یہ بہت ہی سچے صالح با ایمان آدمی ہیں. اچھا، الا انه شیعی جلد، لیکن یہ ہے کہ یہ پکا شیعہ، یہ پکا شیعہ، اور شیعہ اس کے نزدیک یہ نہیں ہے. ذہبی کے نزدیک شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ اثنا عشری، ذہبی کے نزدیک یعنی جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، اور جو امیر المومنین علیہ السلام کو عثمان سے افضل سمجھے، بہتر سمجھے، اس کو بولتے ہیں یہ لوگ شیعی. لیکن یہ ہے شیعی، عثمان سے افضل سمجھتا ہے. اچھا فما وصفه بضعف ولا رماه بكذب، نہ اس کو کہا کہ یہ بھئی ضعیف ہے حدیث میں، اور نہ کہا کہ یہ کذاب ہے، کہا صالح آدمی ہے لیکن یہ ہے پکا شیعی. یعنی شیعہ کا مطلب کیا؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یا مثلا امیر المومنین علیہ السلام کو عثمان سے بہتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے. اچھا، ثم عند ذكر الحديث في المستدرك اقسم بالله ان عبد السلام ابن صالح ما هو ثقة ولا هو مأمون. لیکن جب مستدرک الصحیحین میں یہی حدیث آیا ہے، من كنت مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہاں پہ قسم کھایا کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے. اچھا، وہاں پہ میزان الاعتدال جب لکھ رہے تھے وہاں پہ بھول گئے تھے کہ یہ اس نے وہی روایت کیا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها نقل کیا. لیکن جب ادھر خلاصۃ المستدرک لکھ رہے تھے تو ادھر دیکھا کہ مستدرک میں تو یہ حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو وہاں پہ تم نے قسم کھائی کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے اور امانت دار بھی نہیں ہے. فكيف الجمع بين هذا وذاك، هذا وذاك، تو کیسے آپ ان دو باتوں میں جمع کرتے ہیں کہ ایک جگہ بولا کہ یہ صالح آدمی ہے، دوسری جگہ بولتے ہیں کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے، اور کیا ہے، اور جب فضیلت دیکھی، حدیث فضیلت کے نوبت آئی تو وہاں پہ اس نے کہا کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے اور امانت دار بھی نہیں ہے. وقد تعقبه الحافظ في حكمه على هذا الحديث بالوضع في ترجمة جعفر بن محمد الفقيه، فإنه أورد له هذا الحديث وقال موضوع، فتعقبه الحافظ في اللسان. اچھا، جعفر بن محمد الفقيه کے ترجمے میں لسان المیزان میں وہاں پہ یہ حدیث نقل کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو ذہبی کیا کہتا ہے وہاں پہ؟ ذہبی کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، حدیث کذب ہے، موضوع ہے. تو حافظ ابن حجر نے جب لسان المیزان لکھا، لسان المیزان وہی میزان الاعتدال کو انہوں نے خلاصہ کیا، اس میں اپنے عرابی شامل کی، تو فرمایا وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم اقل احوالها ان يكون للحديث اصل فلا ينبغي ان يطلق عليه القول بالوضع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حافظ ابن حجر نے کہا، حافظ ابن حجر بھی کوئی شیعہ تو نہیں ہے، وہ بہت بڑا محقق ہے، شارح فتح الباری کا لکھنے والا. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو تو کئی طرق ہیں، طرق کثیرہ ہیں اس کے. مستدرک حاکم میں دیکھیں ایک طریق کئی طرق سے، اقل احوالها، کم از کم یہ حدیث اس کا کوئی اصل ہے، یہ حدیث کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے، اس کا ریشہ ہے اس حدیث کا، تو تم کیسے کہتے ہو؟ تو کیسے کہتے ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے؟ پھر فرماتے ہیں وصرح الذهبي أيضا ببطلان حديث الطير في نحو 20 موضعا من الميزان وضعف به خلائق ليس له على ضعفهم دليل سوى روايته له. کہتے ہیں کہ میزان الاعتدال میں 20 مقام سے زیادہ اس نے حدیث الطیر کو بولا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، حدیث الطیر جھوٹ ہے، باطل ہے، اور بہت سارے روات کو اسی طریقے سے اس نے تضعیف کیا، اس کتے نے تضعیف کیا، اس کو کذاب قرار دیا کہ اس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے سوائے اس لیے کہ اس نے حدیث طیر نقل کیا، اللہم ایتینی بحب خلقک الیک. اچھا، پھر جب ثم لم يجد بدا من اعترافه لكثرة طرقه التي تغلبت على نسبه فصرح بثبوته في تذكرة الحفاظ. پھر اس کے بعد آ کے تذکرۃ الحفاظ میں اس نے خود اعتراف کیا کہ حدیث طیر یہ صحیح ہے، متواتر ہے. تو بے دین آدمی، تم نے وہاں پہ لسان الاعتداد میں خلائق کو تم نے ضعیف کر دیا، خلائق کو تم نے کذاب قرار دیا حدیث طیر، پھر آخر میں آ کے خود تم نے اعتراف کرتے ہو ہیں کہ حدیث طیر متواتر ہے. تو ذہبی ناصبی اپنے نسب کے باوجود اس کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ حدیث غدیر کیا ہے، حدیث غدیر متواتر ہے. اب حدیث غدیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.
ہم نے ثابت کیا آپ کے لیے مختصار کے ساتھ کہ ذہبی کتنا ناصبی ہے. اگر ہم اس بات کو طول دینا نا ذہبی، اور ذہبی بہت بلند پائے کا، اس کا بڑا اثر ہے، یعنی محدثین سب اس کے اقوال کے محتاج، اس کے فتاوا، اس کے آراء کے محتاج، اس کے فتاوا کی روح سے تضعیف و تسقیم ہوتی ہے. بھائی اگر ہم اس بات کو چھیڑیں نا ذہبی کے ناصبیت کا اور تعصب کا، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ انہی کے کتب سے ثابت کیا. اچھا، یہ دیکھنے کے بعد اب آتے ہیں ذہبی کون ہے، ذہبی کا کیا مقام ہے ان کے نزدیک، کیا مدح و ثنا ہے ذہبی کی. سلام من اللہ علیہ، سلام من اللہ علی الحسین، ولعنت اللہ علی قاتلیہ، لعنت اللہ علی غاصبی فدک. عزیزو، یہ کتاب ہے طبقات الحفاظ، ابو عبد الرحمن السیوطی کی کتاب، چاپ دار الکتب العلمیہ. صفحہ یہ کتاب چھپی ہے 1402 1983 میں دار الکتب العلمیہ بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 581، ترجمہ نمبر 1144. الذہبی، ذہبی کون ہے؟ سیوطی صاحب فرماتے ہیں الذہبی امام ہے ان کا، حافظ، محدث العصر، زمانے کا محدث، خاتمۃ الحفاظ، ان جیسا ان کے بعد کوئی حافظ آیا ہی نہیں. مؤرخ الاسلام، اسلام کے مؤرخ، فرد الدہر، زمانے کا، روزگار، تاریخ اسلام کا ایک اکلوتا، ایک نادر شخص، جیسا کم نظیر شخص، جیسا کوئی ہے نہیں. والقائم بأعباء هذه الصناعة، جو یہ صناعت حدیث کے جو سب علوم ہیں انہی کے سہارے پہ کھڑا ہے، انہی کے سہارے پہ کھڑا ہے. کس کے سہارے پہ؟ ذہبی کے سہارے. اگلے صفحے میں کہتے ہیں کہ حکیہ، روایت ہے ابن حجر عسقلانی سے، شیخ الاسلام ابن حجر سے، شربت ماء زمزم لأصل الى مرتبة الذهبي في الحفظ. ابن حجر سے روایت ہے کہ میں مکہ گیا تھا، مکے میں مایا تبرکن زمزم کے پانی سے اس نیت سے پیا کہ مجھے اللہ وہی رتبہ دے حفظ میں، بلے حفظ حدیث میں، فنون حدیث میں، روایت میں، جو ذہبی کا رتبہ ہے. پھر فرماتے ہیں والذی اقولہ، کہتا میری جو رائے ہے، سیوطی کی جو رائے، ان المحدثین الان فی الرجال وغیرها من فنون الحدیث على اربعہ، محدثین سب عیال ہیں، محتاج ہیں، متقی ہیں، معتمد ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کا سب بھروسہ ہے 4 شخصیتوں پر، علوم حدیث میں 4 شخصیتوں پر. کون ہے؟ ایک یوسف ابن کمال مزی ہے، ایک محمد بن عثمان ابن قیماز الذہبی ہے، ایک حافظ ابو الفضل العراقی عبد الرحیم ابن الحسین العراقی، اور ایک حافظ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی. یہ 4 شخصیتیں ہیں جن پہ ہمارا بھروسہ ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الوافی بالوفیات، تالیف الصفدی، چاپ دار احیاء التراث العربی، الجزء الثانی، صفحہ نمبر 114. ذہبی محمد ابن عثمان ابن قیماز الذہبی، اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حافظ لا یجار. قیماز جو ہے نا، اس کا اصل ترکمن میں سے تھا، ترکمن قوم سے تھا اس کا اصل، لیکن یہ رہتا تھا شام میں، اس کی ولادت ہے شام کی. اس کی وفات سنہ 748 کی، ذہبی. ابن تیمیہ کی وفات سنہ 728 کی، حافظ ابن حجر کی وفات سنہ 852 کی. اچھا، اور شام جو تھا علم کا بڑا مرکز رہا ہے، بالخصوص علوم حدیث کے لیے. اور یہ بھی تابی یعنی آرام مجسمہ اور حشویہ اور حنابلہ کے ساتھ تھا یہ ذہبی. اس کے متعلق اور شام میں ہونے کی وجہ سے جو ان پہ شام ہمیشہ وہ نواسب کا مرکز رہا ہے، تو اب بھی فلسطینی بڑے ناصبی ہوتے ہیں. یہ جو ہے شام میں ہونے کی وجہ سے ان پہ نصب جو ہے، نصب کا اثر بہت زیادہ ہے. حافظ لا یجارا ولافظ لا یبارا، اتقن حدیث الحدیث ورجالہ ونظر عللہ واحوالہ وعرف تراجم الناس. یہ ایسا حافظ ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں ہے علم حدیث میں، رجال میں، غیر میں. بہرحال ان کی تعریف بہت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کا شاگرد ہوں،
میں نے اس کے ساتھ شاگردی کی ہے، اس سے میں نے بہت سیکھا ہے. لہو دریۃ باقوال الناس ومذاہب الائمہ من السلف وارباب المقالات. اس کو تمام مذاہب پہ عبور حاصل ہے اور دوسرے علماء کے کیا رائے ہیں سب اس کو پتہ ہے. وعجبني منه ما يعانيه في تصانيف من أنه لا يتعدي حديثا يريده حتى يبين ما فيه ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته، وهذا لم أرى غيره يراعي هذه الفائدة فيما يريده. ذہبی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آثار میں، اپنے کتب میں جو بھی حدیث لاتا ہے تو اگر اس کے سند میں کوئی ضعف ہے، کوئی علت ہے، کوئی ایسی بات جو کہنی چاہیے اس کو بتا دیتا ہے. وہ یہ کسی اور کے مصنف کے سند میں ایسا کے آثار میں ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ہے. بھلے عبد الوہاب ابن علی ابن عبد الکافی سبکی کبیر جو ہے علی ابن عبد الکافی ہے. سبکی جو خاندان سبکی ہیں وہ علی ابن عبد الکافی اور قاضی القضات جو گزرے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے فرزند ہیں. الجزء التاسع، ان کے خاندان میں بہت سارے عالم گزرے ہیں سبکیوں کے خاندان میں. اچھا، یہ صفحہ نمبر 100 میں ذہبی صاحب کے متعلق کہتے ہیں شیخنا و استاد، یہ اس کے شاگرد رہے ہیں، محدث العصر، پر اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اچھا، تو زیادہ اس کی تعریف، اب ذہبی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بس کیا کہیں. وہ یہ کتاب ہے البدر الطالع، شوکانی صاحب کی، جزء ثانی، چھاپ دار الکتب الاسلامی. یہ صفحہ نمبر 110 ذہبی کے متعلق. صفحہ نمبر 111 جمیع مصنفاتہ مقبولۃ مرغوب فیہا، اس کے تمام مصنفات بہترین ہیں. رحل الناس لاجلها واخذوا عنها وتداولوها وقرؤوها وكتبوها في حیاته. اس کے کتابوں کے لیے، اس کے اپنے حیات میں، اپنے وہ جب زندہ تھا، اس مختلف دور دور علاقے سے لوگ آتے تھے اس کے کتاب لینے کے لیے، نسخے بنانے کے لیے. وطارت فی جمیع بقاع الارض، تمام زمین میں ہیں اس کی کتاب پھیل گئی اس کے اپنے حیات میں. بالجملہ فالناس في التاريخ من أهل عصره فمن بعدهم عيال عليه ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه ولا حرره كتحريره. تاریخ سے مراد ہے علم رجال، علم حدیث. تاریخ سے کیا مراد ہے؟ علم حدیث کے روات کی تاریخ. اچھا، بالجملہ تم ذہبی کے زمانے سے لے کر آج تک سب لوگ ذہبی کے محتاج ہیں علم حدیث میں. بھلے اور ذہبی جیسا کسی نے اس طرح جس طرح اس نے جمع کیا ہے، تحریر کیا ہے، کسی نے جمع تحریر نہیں کیا. اور اس کی کتابیں بھی بہت ہیں. یہ کتاب ہے بشار عواد معروف کی، ذہبی کے زندگی پر، چھاپ دار الغرب الاسلامی، سنت 1429 میں کتاب چھپی ہے. وہاں پہ فصل ثانی میں ذہبی کا آثار بتاتے ہیں. یہ شروع کرتے ہیں صفحہ 128 میں، تو 300 سے زیادہ آثار ہیں اس کے. صفحہ نمبر 305 میں آتے ہیں، صفحہ نمبر 266 میں یہ ہے ان کا جو ہے آثار، بلکہ اس ایک صفحہ بعد بھی ہے، صفحہ 309 کتابیں اس کی. بشار عواد معروف جو بہت بڑے محقق ہیں عراق کے، ان کے ہاتھ لگی ہے. اچھا، یہ ذہبی بھائی تعصب بھی میں نے ثابت کیا ان کا، اور ان کا بلند مرتبہ علم میں، بالخصوص علم حدیث میں بھی وہ آپ کو دکھایا. یہ کتاب ہے ان کی سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء الثامن، 8ویں مجلد، سنہ 1996 میں چھپی ہے. یہ ترجمہ ہے صفحہ نمبر 332 میں. المطلب ابن زیاد، بخاری نے بھی روایت کی اس سے، نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی. اچھا، اس میں پھر صفحہ 334 میں اسی المطلب ابن زیاد سے وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ. اخبرنا محمد بن یعقوب الاسدی، اچھا، کہ محمد ابن الحنفیہ فلان فلان نے جابر کے پاس ہم تھے، تو جابر میں وہاں کے ساتھ، وہاں پہ جابر کے گھر پہ ہم تھے، جابر ابن عبداللہ الانصاری. وہاں پہ زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین سلام من اللہ علیہما وآلہما تھے. محمد ابن الحنفیہ تھے. ابو جعفر تھے، ابو جعفر منصور الدوانقی. منصور الدوانقی اس زمانے میں خلیفہ نہیں تھا، وہ بھی تھے. فدخل رجل من اہل العراق، اس وقت ایک شخص عراق سے آیا تھا.
فقال انشدك بالله الا حدثتني ما رأيت وما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے قسم دیا جابر کو قسم دیا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں ایک حدیث نقل کرو جو تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. تو سب یہ جو ہیں جابر کے گھر میں جو جمع ہیں یہ شیعوں کا مجموعہ ہے. محمد حنفیہ ہے، ٹھیک ہے نا، زین العابدین علیہ السلام ہیں، منصور الدوانقی وہ بھی شیعہ تھا، وہ شروع میں شیعہ تھے سب لوگ، بعد میں یہ لوگ بدبخت بن گئے. بنی عباس کا جو دعوت تھا وہ دعوت دیتے تھے اہل بیت کی طرف. بہرحال وہ دعوت ان کی کہانی بہت لمبی ہے. كنا بالجحفة بغدير خم، ہم جحفہ میں غدیر خم میں تھے. وثم ناس كثير من جہینہ و مزینہ، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ تھے عرب کے مختلف قبائل سے. قبیلہ جہینہ کے بہت سارے حجاج ہمارے ساتھ تھے، مزینہ کے بہت سارے حجاج ہمارے ساتھ تھے، قبیلہ بنی غفار ان کا بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خباء او فسطاط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پردے یا ایک پوشیدہ مقام یا ایک جو کیا بولتے ہیں اردو میں ٹینٹ، خیمے سے باہر نکل آئے. فاشار بیدہ ثلاثا، اپنے ہاتھ سے 3 دفعہ انہوں نے اشارہ کیا. فاخذ بید علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. تو جس کا میں مولا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا مولا ہے. اچھا اب یہ حدیث نقل کی کس نے؟ ذہبی نے نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث اس سند کے ساتھ حسن ہے. عال جدا، یعنی اس میں عال علو حدیث یہ ہے کہ اس میں مراتب میں سلسلہ روات کی تعداد کم ہے. روایت کی میں سلسلہ روات جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. سلسلہ روات بہت کم ہے. ومتنہ فمتواتر، اما اس کا متن کیا ہے؟ متواتر ہے، ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے ناصبین ہیں، اس نے بھی اعتراف کیا یہ حدیث متواتر ہے. اچھا ایک دوسری مقام پہ اس نے اعتراف کیا ہے حدیث غدیر کے تواتر پر. یہ کتاب تذکرۃ الحفاظ جزء الثانی، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ محمد ابن جریر طبری کے حیات پہ وہ لکھتے ہیں، پھر وہ اگلے صفحے پہ جا کر ولما بلغه ان ابن ابی داود تکلم فی حدیث غدیر خم عمل کتاب الفضائل وتکلم علی تصحیح الحدیث. جب ابن جریر کو خبر پہنچا کہ ابن ابی داود نے نجازت کایا ہے اور حدیث غدیر کے متعلق اس نے بکواس کی ہے، اس کو ضعیف بولا ہے، تو اس نے کتاب حدیث غدیر خم لکھا. تو کہتے ہیں قلت رأیت مجلدا من طرق تلك الحدیث، میں نے ایک مجلد دیکھا ہے صرف اس حدیث کے طرق کا جو ابن جریر نے لکھا ہے. فاندہشت له، یہ دیکھ کر میرا عقل ابن جریر پہ کہ علم پہ مدہوش ہو گیا. ولکثرت تلك الطرق، اور معاف کیجیے میں نے آپ کو دکھایا نہیں، یہ جب میں نے یہ طریق حدیث دیکھا ابن جریر کے پہ بھی میں مدہوش ہو گیا، میرا عقل اڑ گیا. اور لکثرت تلك الطرق، اور وہ طرق حدیث دیکھ کر میرا عقل اڑ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اعتراف ہے تواتر کا کہ طریق اتنے زیادہ ہیں اس حدیث کے کہ اس ناصبی کے عقل اڑ گئے. جیسے احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری نے فرمایا کہ یہ شخص جب احادیث اہل بیت علیہ السلام احادیث فضیلت دیکھتا ہے تو اس کو ایسا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اپنا ضمیر کھو جاتا ہے، اور اس کو ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے تو اس کا عقل کام دینا بند کر جاتا ہے، کہ حتیٰ کہ یہ بھول جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. کس نے کہا ہوا؟ احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری نے کہا، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث نے کہا ذہبی کے متعلق، ٹھیک ہے نا. تو یہی حالت ہوئی اس کی جب اس نے ابن جریر کے کتاب کی ایک مجلد دیکھا. اگر دوسری تیسری مجلد بھی دیکھا تو یہ مر جاتا. عزیزو یہ کتاب پھر ہے تذکرۃ الحفاظ الجزء الثالث ذہبی صاحب کی، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 162 میں بھلے یہ ترجمہ ہے، زندگی نامہ ہے کس کا؟ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن حمدویہ ابن نعیم الضبی الطحمانی النیسابوری المعروف ابن البیع. اچھا ابن البیع کے متعلق
یہ وہی حاکم نشابوری ہے ابن بیہ اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. وہ اگلے صفحے میں اس کی زندگی نامہ میں، یہ صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 164 میں کہتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَلَهُ طُرُقٌ جَيِّدَةٌ. حدیث کنت مولا اس کے طرق جید ہیں، اس کے طرق جید ہیں، یعنی یہ صحیح متواتر ثابت حدیث ہے. کئی طرق ہیں اور طرق سب جید ہیں. تواتر ہی کو بولتے ہیں کہ طرق کئی ایک ہوں. اگر طرق کئی ایک ہوں اور ہر طریق ضعیف ہو پھر بھی متواتر ہے. چاہے کہ طریق کئی ایک ہو اور ہر طریق جید اور صحیح ہو. وقد افردت ذلك ایضا، اور اس ذہبی نے خود بھی ایک چھوٹا مجموعہ جمع کیا ہے حدیث غدیر کے طرق کا. وہ کتاب ہمارے پاس ہے. یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، تالیف الذہبی الناصبی. اچھا، یہاں پہ حرف میم میں صفحہ نمبر 304 میں محمد ابن ادریس الشافعی ان کے زندگی نامہ پر الامام العالم ابو عبداللہ الشافعی المکی المطلبی اس کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں. اچھا، صفحہ نمبر 337 میں ان کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. حججنا مع الشافعی، راوی کہتا ہے کہ ہم شافعی کے ساتھ حج پہ گئے تھے. فمرتقى شرفا ولا هبط واديا الا هو يبكي وينشد. حج میں جاتے ہوئے شافعی کی حالت بڑی عجیب تھی. محمد ابن ادریس الشافعی شوافع کا جو امام ہے اس کی حالت بڑی عجیب تھی. ہر قدم پہ اشک آتے ہیں، روتا ہے بیچارہ. چڑھائی پہ چڑھتے ہیں روتا ہوا جاتا ہے، چڑھائی پہ اترتے ہیں روتا ہے. اور یہ شعر اس کی زبان سے خطا نہیں ہوتی، یہ شعر پڑھتا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا راکبا قف المحصب من منى واحتف بقاعد خیفها والناهذی صحرا اذا فاض الحجیج الى منى فاذا كملتطم الفرات الفائذی. اے سوار، اے مسافر، منا میں رک جا. منا کے محصب میں، منا وہاں پہ جہاں پہ بہت کنکریاں ہیں، اس کنکریوں والے وادی میں رک جا. اور وہاں پہ جو لوگ مسجد خیف میں ہیں اور مسجد خیف میں بیٹھے ہیں، اور مسجد خیف وہ منا میں مسجد ہے نا، اور وہاں سے چل کے جا رہے ہیں، ان کو آواز دے. سحرن، صبح کے وقت آواز دے. اذا فاض الحجیج الی منی، سحر کے وقت، صبح کے وقت سویرے آواز دے، پکار دے اس وقت جو حاجی جا رہے ہیں منا کی طرف. فَإِذًا كَمُلْتَطَمِ الْفُرَاتِ الْفَائِدِ، جب حاجی دریائے فرات کے موج کی طرح، سمندر کی موج کی طرح جا رہے ہیں منا کی طرف، اس وقت پکار دے اور آواز دے. کیا پکار دے، کیا آواز دے؟ ہاں، ان كان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان كان رفضا حب آل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر رفض کا یہی مطلب ہے، رفض کا یہی مطلب ہے کہ حب اہل بیت کا مطلب رفض ہو، تو ثقلان شاہد رہے، جن و انس دنیا و ما فیہا شاہد رہے کہ میں رافضی ہوں، میں ہوں رافضی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون؟ محمد ابن ادریس شافعی. یہ حج پہ جا رہا تھا. انسان حج پہ جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے خطایا یاد کرتا ہے، اور جو سبب نجات ہوتا ہے اس سے توسل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پتا تھا، محمد ابن ادریس شافعی کو پتا تھا کہ شیعہ مذہب حق ہے، تب ہی وہ روتے ہوئے ہر قدم پہ یہی شعر پڑھ رہا تھا کہ میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو پتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتا تھا حقیقت بات کو، یعنی آخر عمر تھا جو بھی تھا اس کو پتا چل گیا تھا کہ اصل مذہب شیعہ مذہب حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے اعتراف کیا. ٹھیک ہے نا؟ ان كان رفضا حب آل محمد، حب آل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے دشمنوں کو رفض کرو. رفض کا کیا مطلب؟ رد کرنا، مردود کرنا. ہم مردود کرتے ہیں بھائی، مردود ہے فرعون حامان، مردود. ٹھیک ہے نا؟ ثقلان شاہد رہے کہ میں رافضی ہوں. اچھا، وبهذا الاعتبار احمد ابن اسی وجہ سے احمد ابن عبداللہ اجلی نے شافعی کے متعلق کہا کان یتشیع وهو ثقہ. احمد ابن عبداللہ اجلی نے فرمایا ہے کہ شافعی تو شافعی شیعہ تھا لیکن وہ ہے ثقہ. اچھا، قلت، زائبی اب کہتے ہیں قلت ومعنى هذا التشيع حب علي وبغض النواصب.
کہتے ہیں سلام من اللہ علیہ، کہتے ہیں بات سنو، صحابی کہتے ہیں بات سنو، جلدی نہ کرو. اس تشیع کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور نواسب سے دشمنی کرتے تھے. نواسب، اب نواسب کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے نا. وہ شافی کو تو پتہ تھا کس نے امیر المومنین علیہ السلام پہ ظلم کیا، اس سے جنگیں لڑی ہیں. وہ یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے ان کا حق امامت غصب کیا تھا. کہتے ہیں کہ ان یتخذہ مولا، اور اس کا مطلب تشیع کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ہم اپنا مولا مانے، عملاً بما تواتر عن نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم عمل کریں اس حدیث میں جو متواتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کون سا متواتر ہے؟ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ حدیث متواتر ہے، اعتراف کیا نا تواتر پر. اب مانا اس نے غلط کیا ہے صحابی نے کہ اس کا مطلب ہے دوستی. ہم ثابت کریں گے اس کا مطلب صرف دوستی نہیں ہے. دوستی ثابت ہے اپنی جگہ، لیکن حدیث کا مطلب دوستی نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے اولا. اچھا ٹھیک ہے عزیزو، اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں. بہت میں نے بات کی ہے.